بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز مہاروی. ناظرین، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ اتنی سنگین ایک غلطی ہے، ایک گناہ ہے. جھوٹ بولنے والے پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ خدا نے لعنت کر دی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جس پہ خدا لعنت کر دے، آپ خود سوچیں کہ اس انسان کی حیثیت کیا ہوئی. ایک حدیث شریف ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا باعث ہے. یہ یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں، اور کتنا سختی سے اس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث سے ثابت کیا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل تک دور چلا جاتا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنی بری بات ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگر وہ سچا ہے تو. لیکن ناظرین، کبھی سوچا کہ ہم بحیثیت قوم، ہمارے افراد، ہم سب عام زندگی کے معمولات میں چھوٹی سے چھوٹی بات پہ اور بڑی سے بڑے معاملات میں کتنی آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں اور کتنی روانی سے جھوٹ بولتے ہیں. ہم اس وقت نہیں سوچتے کہ جھوٹ ایسا عمل ہے جس کے بولنے والے پر خدا نے لعنت فرمائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی بو کی وجہ سے فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے، اور وہ عام معاملات میں اپنا اعتماد کھو دیتا ہے. جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ معاشروں کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ انسان کا اعتماد جھوٹ بولنے والے سے اٹھ جاتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی تباہ ہو جاتی ہے. اور انسان کتنا عجیب ہے کہ خود جھوٹ بولے تو جھوٹ بول کے ایک فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے کسی کو بیوقوف بنا دیا، لیکن اگر اسی کے ساتھ کوئی شخص جھوٹ بولے تو اسے اس پہ غصہ آتا ہے. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ منافقت کا دروازہ ہے. منافق کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا فرمان ہے، منافق کی کیا حیثیت ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ممکن ہے نماز نہ پڑھتا ہو، وہ شرابی ہو، زانی ہو، اس میں اور کئی عیب ہو سکتے ہیں، لیکن مومن اور مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر غور کیجئے کہ ہم اور کچھ بھی ہوں، مسلمان رہتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں رہتے. کتنی سنگین بات ہے. تو جھوٹ بڑے سے بڑے بھروسے کو توڑنے والی چیز ہے. جھوٹا شخص جو ہے وہ معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں اب نظر دوڑاتے ہیں خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں بڑی روانی سے. بحیثیت قوم یہ ہمارا ایک المیہ کہہ لیں اسے، جسے ہم طر امتیاز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے جھوٹ سے وقتی طور پر کسی کو بیوقوف بنا لیتے ہیں. کسی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں، لیکن ان دی لانگ رن جھوٹ کے جو اثرات ہیں اور جھوٹ کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آپ کو کہاں کھڑا کرتے ہیں. اسی لیے آج ہم اقوام عالم میں پاکستانی کی عزت اور قدر و منزلت اور حیثیت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، نہ یہ اسے خود اذیت ہی سمجھیے گا کہ ہم اپنی خامیاں تلاش کر رہے ہیں. یہ خود احتسابی ہے. خود احتسابی کے ذمہ داری کے احساس کے تحت دیسی ٹی وی USA اور DTV NN اور پاکستان پبلیکیشنز انک USA کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں یہ ساری باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حوالوں سے اپنا کانٹینٹ ترتیب دے اور ان موضوعات پہ بات کرے. تو آج میں نے یہی جسارت کی ہے کہ جھوٹ کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے، کہ ہم اپنے گروبانے میں جھانک کے خود احتسابی کریں کہ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے. کیا ہمیں بحیثیت مسلمان زیب دیتا ہے کہ ہم جھوٹ سے کام لیں اور اس معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں، جب رحمتیں ہی قریب نہیں آتے، جب رحمتوں کے فرشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ جو ہے وہ بڑے سے بڑے بھروسے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. تو معاشرے میں کتنی شکست و ریخت ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے. اور آپ کئی لوگوں کے، کئی انسانوں کے
کردار کو داغدار کرتے ہیں اپنے بہتان اور جھوٹ کے ذریعے. اس کا بھی نتیجہ یہاں بھی برا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا اور اس کا جواب دینا ہے. تو پاکستان سے اگر ہم پیار کرتے ہیں، اپنی قوم کو ایک اچھی قوم کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہماری عزت ہو، تو ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا. آئیے آج مل کے عہد کر لیتے ہیں کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. جھوٹ بولنا مشکل ہے. انسان ظاہر ہے ضمیر کی پکار تو آتی ہے نا، ضمیر تو انسان سے پوچھتا ہے، جھوڑتا ہے ابتدا میں، کہ انسان شرمندہ ہوتا ہے جھوٹ بول کر. اپنے آپ سے وہ سوال بھی ضرور کرتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ انسان باز نہیں آتا تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے. بہرحال کہیں نہ کہیں ضمیر انسان کو کچوکے لگاتا رہتا ہے کہ جھوٹ ایک بری بات ہے، بری عادت ہے. تو آئیے خود احتسابی کرتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک سچ بولنے والے لوگ ہیں، سچی قوم ہے. اگر ہمارے صفوں میں بہت سے لوگ ہماری عوام میں عام روزمرہ معمولات میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹی چھوٹی فیور لینے کے لیے، یا کسی جگہ جھوٹ بول کے کسی شرمندگی سے بچنا ہو، کہیں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو جائے، تو بجائے اعتراف کرنے کے ہم وہاں پہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ گناہ، دوسری طرف اعتماد اور بھروسے کا قتل، اور معاشرے میں بگاڑ. تو معاشروں کو سدھارنے کے لیے خود احتسابی بہت ضروری ہے. اپنے آپ سے اس طرح کے سوالات کرتے رہنا چاہیے. ہم اپنے ضمیر کو جواب دے تو ہے نا. تو اگر یہ کلچر ہم عام کریں گے، سچ کو فروغ دیں گے. سچ کی بہت طاقت ہے. سچ ایک دن اپنے آپ کو منوا کر رہتا ہے، اور جھوٹ منافقت کے راستوں میں سے ایک ہے. کہتے ہیں کہ یہ منافقت کا دروازہ ہے. تو ہمیں منافقت سے بھی بچنا ہے. ہمیں لوگوں کے بھروسے کو بھی نہیں توڑنا. ہمیں سچ بول کر سچ کی برکات بھی حاصل کرنی ہے. اور جو لوگ سچ کا راستہ اپناتے ہیں، سچ کا دامن پکڑ لیتے ہیں، یقین کیجئے آخری فتح انہی کی ہوتی ہے. وقتی فائدے کے لیے کیا جھوٹ بولنا، انسان سے کیا ڈرنا. اللہ تعالیٰ جس سے ڈرنا چاہیے وہ تو ہمیں منع فرما رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزماں، ہمارے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوٹ بولنے سے سختی سے منع فرما رہے ہیں. تو ہم جھوٹ بولتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ ایک عام انسان کے ڈر سے تو ہم نے جھوٹ بول دیا، لیکن جن سے ڈرنا ہے، جن کے حکم کی پیروی اور پابندی کرنی ہے، ان کے سامنے ہم کیسے سرخرو ہوں گے، کس منہ سے ان کے حضور پیش ہوں گے. کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں پہ اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے، اور جواب طلبی اور جواب دہی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے. آئیے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے، دونوں میں اپنے لیے بہتری پیدا کرنے کے لیے آج سے عزم کر لیں، ایک وعدہ اپنے آپ سے کر لیں. میں اور آپ ایک دوسرے سے کیا وعدہ کریں گے، ہم خود سے وعدہ کر لیں. خود انسان اپنی عدالت میں بھی پیش ہوتا ہے. تو اگر خود سے یہ وعدہ کر لیں کہ آئندہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ سے کام لینا ہے. اگر چھوٹی موٹی کوئی امبیرسمنٹ ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو وہ وقتی جو شرمندگی ہے وہ اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے. وقتی طور پہ ہم وہ برداشت کر لیں، اور جو دائمی شرمندگی اور گناہ ہے اس سے بچیں. اس سے ہمارا امیج بھی بہتر ہوگا. سچ کا راستہ جو ہے آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس کی فیوز و برکات ہے. سچ بولنے سے لوگوں کا آپ پہ اعتماد بڑھتا ہے، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم. پھر ہماری کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی، اقوام عالم میں ہماری عزت بھی ہوگی. اور یہی وہ راستہ ہے کہ ہم صرف دنیاوی فائدہ ہی سوچ لیں تو میرے خیال ہے پھر بھی ہمیں جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں ایک اچھی قوم کے طور پر شناخت بنانی ہے تو سچ ہی واحد راستہ ہے جس پہ چل کر ہم اس منزل کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس طرح کی سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. جو بھی ہمارے اندر خامیاں ہیں، آپ میں ہیں، مجھ میں ہیں، ہم سب میں ہیں. ہماری ہی ارد گرد لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ ان برائیوں سے، عیبوں سے بالکل بچے ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی پیروی کرنی ہے، ان کی نقل کرنی ہے، اور اس طرح نقل کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ہماری عادت بن جائے، ہماری فطرت کا حصہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ جھوٹ ہماری فطرت لگے اور ہم کہیں کے نہ رہیں. تو اس گرین پاسپورٹ کو عزت دلوانے کے لیے اگر ہمارے اندر وطن سے ذرا بھی محبت ہے، ہمارے اندر حب الوطنی کا ذرا سا بھی ایک جذبہ موجود ہے، موجزن ہے، تو پھر
اس سبز رنگ کے پاسپورٹ کی عزت کروانے کے لیے ہی سچ کا راستہ اپنا لینا چاہیے۔ یقین کیجئے یہ ہمیں بہت سے فوائد اور بہت سی برکات سے ہمکنار کرے گا۔ آئیے آج وعدہ کر لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر ہم نے اچھی قوم بننا ہے تو آئندہ سچ بولنا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک میرا پیغام پہنچے گا انشاءاللہ آپ میری بات کو تھوڑی سی وقت ضرور دیں گے، اس پہ غور فرمائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔